الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کی اس پروقار تقریب میں قرآن مجید کی تلاوت آپ سماعت کر رہے ہیں اور سنانے والے لوگ پاکستان کی دھرتی سے نہیں بلکہ میرے نبی کے وطن کے قریب سے آئے ہیں. اور ان لوگوں نے جب یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی تو ایمان کو تازگی ملی، اور جب ایمان تازہ ہوا تو توجہ فوراً اس طرف گئی کہ 1400 سال کے بعد آج یہ عرب قرآن پڑھتا ہے ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں، اور 1400 سال پہلے جب آمنہ کے لال نے پڑھا ہوگا تو کیفیت کیا ہوگا. آج یہ قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کا میل اتر جاتا ہے. جب مصطفیٰ نے قرآن پڑھا تو حبشے کا بلال انگاروں پہ لیٹ گئے. آج یہ قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں پھول کھلتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے قرآن پڑھا تو قرآن مجید کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. جب حضور کی زبان سے صحابہ اکرام نے قرآن سنا کیفیت کیا ہوئی؟ صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ پہ نہیں رہے، صحابہ کے دلوں سے کفر نکل گیا، فسق نکل گیا، عصیان نکل گیا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو بٹھا دیا. اور صرف بٹھایا نہیں، مصطفیٰ کریم نے ان کے دلوں میں قرآن بٹھایا. صرف ایمان نہیں، قرآن کہتا زینہ فی قلوبکم. ایمان کا اللہ نے میک اپ کر کے، ایمان کو اللہ نے دلہن بنا کے، ایمان کو اللہ نے خوشبو لگا کے. ربا بٹھائے گا کہاں؟ کہا حبشے کے کالے بلال کے دل میں بٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضور علیہ السلام کے قلب انور پہ نازل کیا. اب حضور نے قرآن پڑھا تو دلوں میں ایمان آیا اور دلوں سے کفر نکلا. اور حضور علیہ السلام سے سننے والوں نے جب قرآن پڑھا، مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ. جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ قتل کا ارادہ کیا، اپنے گھر سے نکلے تو بپرے ہوئے تھے، آنکھیں لال تھی اور نیام میں تلوار تھی. کسی نے کہا عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس ایک ہی فیصلہ کیا ہے، یہ جو روزانہ کی بنیاد پر بندے ہمارے کلمہ پڑھ کے محمد کی فوج میں جا رہے ہیں، آج کیوں نہ اس نبی کا کام تمام کر دیا جائے. کہنے والے نے غصے سے بھرے ہوئے عمر کو کہا محمد کی طرف بعد میں جانا، پہلے گھر کی خبر لے، تیری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے. غصہ زیادہ ہوا. غصہ زیادہ ہوا اور تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے گھر کے قریب پہنچے. دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا. اب اندر داخل ہوئے. حضرت عمر کے پہنچتے ہی بہن نے قرآن مجید کے صفوں کو چھپا دیا. آپ علماء کرام سے واقعہ سنتے رہتے ہیں. حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا. اب بہن مار کھاتی رہی لیکن اس کے جواب میں کیا کہتی؟ بات یہ ہے تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اور فرق اتنا ہے تو کفر میں سخت ہے اور میں اسلام میں سخت ہوں. اب تیرا جو جی آتا ہے کر، میں تو محمد کریم کے دامن کو تھامنے کے بعد دوبارہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور کسی شاعر نے کیا کہا کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر ابن خطاب کی بہن نے اس وقت گویا یوں کہا بلندی معرفت کی مل چکی ہے، گر نہیں سکتی، میں راہ حق پہ آ چکی ہوں، ہرگز پھر نہیں سکتی. حضرت عمر فاروق نے جواب میں کہا بہن وہ کیا ہے جس نے تجھے مجھ سے بیگانہ کر دیا؟ ذرا مجھے بھی تو سناؤ، میں بھی تو سنوں. کہا گل یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون،
پاک ہاتھ لا سکتے نے، ناپاک ہاتھ نہیں لا سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے تلاوت سنی بہن کی زبان سے اور پڑھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللہ لا الہ الا ہو۔ حضور نے قرآن پڑھا، دلوں میں ایمان آ گیا۔ یہاں حضور قرآن نہیں پڑھ رہے، حضور کی خادمہ، حضور کی غلام، حضور کی کلمہ پڑھنے والی عمر ابن خطاب کی بہن قرآن پڑھتی ہے۔ بس قرآن پڑھتے گئے، عمر کی آنکھوں سے آنسو آتے گئے۔ اب جب عمر ابن خطاب بہن سے قرآن مجید کو سن کر حضور کے دربار کی طرف گئے تو صحابہ کرام نے حضور کو بتلایا، یا رسول اللہ عمر آ رہے، عمر آ رہے۔ حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ وہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب۔ اب یہ کیفیت ہے جب میرے نبی قرآن پڑھے دلوں کا حال بدلتا ہے۔ میرے نبی کے ماننے والے قرآن پڑھے دلوں کا حال بدلتا ہے۔ ابو بکر قرآن پڑھے، صبح سے شام تک قرآن پڑھنے کی برکت سے 6 لوگوں کے دلوں میں اسلام آیا اور ان 6 کو لا کے حضور کے دربار میں کھڑا کیا اور کلمہ پڑھا دیا۔ لیکن جنگ والوں بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک وقت وہ تھا جب مصطفیٰ نے تلاوت کی، ایک وقت وہ تھا جب ابو بکر نے تلاوت کی، ایک وقت وہ تھا جب کربلا کے شہید حسین نے تلاوت کی، ایک وقت وہ تھا جب 40 دن کے بھوکے پیاسے عثمان نے تلاوت کی، ایک وقت وہ تھا جب اللہ نے خود تلاوت کی۔ یہاں مصر کا قاری پڑھے ایمان تازہ، وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ نے خود قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ دنیا میں ایک عنوان پر کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ایک عنوان نہیں، کتاب ایک عنوان ہزاروں ہیں۔ آج سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے ہم جستجو میں ہیں کہ آسمان سے پہلے کیا تھا، اور بڑی تحقیق کے بعد سائنس کہتی ہے مبارک ہو ہم پتہ چلانے میں کامیاب ہو گئے کہ آسمان و زمین سے پہلے پانی تھا۔ قرآن کہتے ہیں اتنا ٹائم کاہے کو ویسٹ کیا، ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ سائنس کہتی ہے ہم بتانا چاہتے ہیں زمین و آسمان سے پہلے کیا تھا، زمین و آسمان سے پہلے کیا تھا قرآن بتاتا ہے۔ زمین کتنے دن میں بنی قرآن بتاتا ہے، آسمان کتنے دن میں بنا قرآن بتاتا ہے۔ لوح محفوظ میں تھا نا، اسی طرح محفوظ تھا جس طرح حضور کے قلب انور پہ آیا۔ زمین کیسے بنی قرآن بتاتا ہے، ستارے کتنے دن میں بنے قرآن بتاتا ہے، سورج کتنے دن میں بنا قرآن بتاتا ہے، آدم کو کیسے پیدا کیا قرآن بتاتا ہے، پسلی سے حوا کو پیدا کیا قرآن بتاتا ہے، دونوں کو جنت میں ٹھہرایا قرآن بتاتا ہے، شیطان نے دھوکہ دیا قرآن بتاتا ہے، جنت سے نکالے گئے قرآن بتاتا ہے، بچھڑ گئے قرآن بتاتا ہے، مل گئے قرآن بتاتا ہے، سلسلہ انسانی کا آغاز ہوا قرآن بتاتا ہے، حابیل و قابیل کی لڑائی قرآن بتاتا ہے، پہلا قتل قرآن بتاتا ہے، دونوں کی قربانی قرآن بتاتا ہے، ایک کا قبول ہونا قرآن بتاتا ہے، دوسرے کا قبول نہ ہونا قرآن بتاتا ہے۔ چلتے چلے جائیے، ابراہیم کا آنا قرآن بتاتا ہے، صالح کا آنا قرآن بتاتا ہے، ہود کا آنا قرآن بتاتا ہے، پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا قرآن بتاتا ہے، حضرت عیسیٰ و یحییٰ کا آنا قرآن بتاتا ہے، مصطفیٰ کا آنا قرآن بتاتا ہے، ابو بکر کا آنا قرآن بتاتا ہے، عائشہ کا پاک ہونا قرآن بتاتا ہے، صحابہ کا معیار ہونا قرآن بتاتا ہے، اہل بیت کو قرآن بتاتا ہے، دین کیسا ہو قرآن بتاتا ہے، نماز کیسی ہو قرآن بتاتا ہے، تجارت کیسی ہو قرآن بتاتا ہے، حکومت کیسی ہو قرآن بتاتا ہے، معاملات کیسے ہوں قرآن بتاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کیا بتاتا ہے؟ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے قرآن بتاتا ہے، مدت رضاعت کتنی ہوگی قرآن بتاتا ہے، ماں باپ کے اوپر حق کیا ہوں گے قرآن بتاتا ہے، جوان ہونے کے بعد بیوی کا حق کیا ہے قرآن بتاتا ہے، اور مر گیا وراثت کیسے تقسیم ہوگی قرآن بتاتا ہے، بیٹیوں کو کتنا ملے گا قرآن بتاتا ہے، بیٹوں کو کتنا ملے گا قرآن بتاتا ہے، کائنات ختم ہو گئی قرآن بتاتا ہے، قیامت قائم ہو گئی قرآن بتاتا ہے، کامیاب لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں قرآن بتاتا ہے، ناکاموں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں قرآن بتاتا ہے، جنتی
ظلم کرنے والے کٹ کے جہنم میں گر گئے، قرآن بتاتا ہے کامیاب رہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی جنت، قرآن بتاتا ہے ظلم کرنے والوں کو ہمیشہ کی جہنم، قرآن بتاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، رفعت قرآن، بلندی قرآن، حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ آغاز سے انتہا تک سب کچھ جس ایک کے سینے میں ہے وہ سینہ کس کا ہے؟ بولیں وہ سینہ کس کا ہے؟ قرآن کا سینہ ہے یا نہیں ہے؟ آج مومن تکلیف برداشت کرتا ہے قرآن والی جنت کے لیے، اور کافر ظلم کر کے یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ رہوں گا، اس کو پڑھ لینا چاہیے وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ وہ حضور کے مخالفوں کے بیٹے، قرآن بتاتا ہے مخالفت کرنے والوں کا مال، قرآن بتاتا ہے، اور حضور کے صحابہ کا فقر قرآن بتاتا ہے، اور ان کا ایمان قرآن بتاتا ہے، دو بڑی طاقتوں کا ٹکرانا قرآن بتاتا ہے، ایک کا جیتنا ایک کا ہارنا قرآن بتاتا ہے، لیکن بڑی طاقت کا بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے ہوئے 313 سے ہار جانا قرآن بتاتا ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے جب بھی اللہ بڑوں بڑوں کو ذلیل کرواتا ہے چھوٹوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بدر والوں کا جیتنا کون بتاتا ہے؟ اور بے سر و سامانی کے عالم میں جیتنے والے طاقتور کے مقابلے میں غالب آ گئے۔ اللہ بتاتا ہے ہمارا اصول یہ ہے جب بھی بڑوں کو ذلیل کرواتے ہیں چھوٹوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ کتنا بڑا؟ اللہ کہتا ہے وہ نمرود تھا، مروایا کس سے؟ اللہ کہتا ہے مچھر سے مراؤں گا۔ امریکہ ہوئے ہوئے بندے نہ لیندے کہندے ہو مولویوں ہل گئے ہو، وہ کہدے نہ لڑن جا رہے ہو۔ یورپ، امریکہ، ایٹم، اسلحہ، اور یہ ٹوٹے ہوئے چپل کے ساتھ جا کے کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میں بندوق پہ بھروسہ کر کے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو محمد کے قرآن پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ چھوٹوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو ذلیل کرواتا ہے۔ مسلمانوں یہ ہم کمزور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، 44 ملکوں کی فوجیں ہار گئی، پھٹے پرانے کپڑوں والے جیت گئے، 44 ملکوں کی فوجوں کو رب نے ہرا کر بتا دیا آج بھی جو قرآن کے ساتھ کھڑا ہو غالب وہی ہوتا ہے، جیتتا وہی ہے۔ دلی سے لے کے واشنگٹن تک کے کفریہ طاقتوں کے لمبرداروں کو آج نگینہ مارکی سے قرآن کے قاریوں کا صاف پیغام ہے تم ساری طاقت دوبارہ ملا کے آ جاؤ، ہم قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان قرآن، عظمت قرآن، حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ یہ مت دیکھو کہ یہ حافظ صاحب ہے، یہ مت دیکھو کہ ان کے چپل ٹوٹے ہوئے، یہ دیکھو تیری گاڑی کا کنیکشن سیٹلائٹ کے ذریعے واشنگٹن تک ہے، اور میرے درود کے ذریعے میرا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن مجید کا یہ نظام پوری دنیا میں نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آج میرے بھائی منشا جنگوی نے قرآن مجید کی خوبصورت اس تقریب کو منعقد کیا۔ قرآن صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اچھے تلفظ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات جو درد دل عرض کرنا چاہتا ہوں، انگریزی اچھی ہو تو بیٹے کو وہاں پہ داخل کرواتے ہیں، اے جی ذرا بچے نے ٹیوشن پڑھائی ہو، اس کی انگریزی اچھی ہے، وہ کہتا ہے مہینے کا 6000 لوں گا، کہتے جی آپ کی مہربانی 7 بھی دیں گے، اس کو پڑھا دیں۔ اچھا میں اچھی پڑھانے والی استانی یا استاد 10,000 دوں گا، میری بیٹی کو پڑھا دو، 5,000 دوں گا، میرے بیٹے کو پڑھا دو۔ کبھی شوق ہوا فلاں مسجد کے امام صاحب قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں،
اور اپنے بیٹے کو بھیج کے کہوں بیٹا جاؤ ان سے قرآن ایسا پڑھ لو انگریزی دیاں ریساں کرن والے ریاضی دیاں ریساں کرن والے جدو قرآن دی ریس نہ کرن ادوں پھر ادھا ہی ذلیل ہوتے ہیں۔ جس نے قرآن کی ریس ہی نہیں کی شوق ہی نہیں کیا ذلت ان کا مقدر بنتی ہے تباہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اور اگر کسی بیچارے حافظ صاحب نے پڑھا بھی دیتا حافظ صاحب تو انتا 500 ہی بڑھا ہے اللہ دی مہربانی تو انتا 500 ہی بڑھا ہے حافظ شو دموی چکٹ دے سہی دے میں نے دیو 10,000 روپے تو تینو موت نہیں آپڑی تینو اللہ دا ڈار کوئی نہیں گڑا پوے اس کے تو بچے ہی نہیں ہے وہ تو کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے اس کی تو بھوک نہیں لگتی وہ تو پہنتا نہیں ہے۔ یہ سارے ہمارے ماحول کے اندر نظر آنے والے طریقے قرآن مجید سے دوری کی باتیں ہیں۔ طے کر لیں انگریزی اچھی آئے نہ آئے ریاضی اچھی آئے نہ آئے ہمارے بیٹے قرآن کے عالم بنیں گے انشاءاللہ ہمارے بیٹے قرآن کے حافظ بنیں گے انشاءاللہ ریاضی اچھی آئے یا نہ آئے یہ نمبر بات کا ہے ہم محمد عربی کے سچے غلام بنیں گے انشاءاللہ صحابہ و اہل بیت کے سچے تابعدار بنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تیار ہو جاگتے رہو گے قرآن پڑھتے سنتے سناتے رہو گے اللہ ہم سب کا